اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 174 175، ہو سکے تو 176 بھی کر لیں گے انشاءاللہ، دیکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو، یا بے شک جو لوگ، یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، یکتمون وہ چھپاتے ہیں، ما جو، انزل نازل کیا، انزل اللہ اللہ نے نازل فرمایا، من الکتاب کتاب میں سے، یعنی قرآن مجید میں سے یا پچھلی کتابیں تورات انجیل وغیرہ میں، وَيَشْتَرُونَ اور خریدتے ہیں یا لیتے ہیں، بِهِ ساتھ اس کے، ثَمَنًا قیمت، مول، قلیلاً تھوڑا سا، اولئک وہی تو ہے، ما یأکلون نہیں وہ بھرتے، نہیں وہ کھاتے، لیکن ادھر ہم کہیں گے نہیں وہ بھرتے، فی بطونہم، فی میننگ میں، بطونہم ان کے پیٹوں میں، نہیں وہ بھرتے اپنے پیٹوں میں، پیٹ یعنی، الا سوائے یا مگر، النار آگ، نہیں وہ بھرتے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے، ولا یکلمہم اور نہیں ان سے کلام کرے گا، وہ اور لا نہیں، یکلم کلام، ہم ان سے، اللہ اللہ اور نہیں ان سے کلام کرے گا اللہ، یوم القیامت دن قیامت کے، ولا یزکیہم اور نہ ہی وہ پاک کرے گا ان کو، ہم ان کو، یزکی پاک کرے گا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس میں سے جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، یعنی یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے کتاب میں کافی چینجنگ کیے، کافی تبدیلیاں کیے، اور اللہ کے حکم کو جو اللہ نے نازل فرمایا تھا، ہر چیز کے، ہر دنیا کے اور زندگی کے ہر مسائل کے مطابق جو انصاف کے ساتھ بات ہوتی تھی، اللہ کے لیے سارے بندے برابر ہے، ہر ایک کے لیے انصاف کا فیصلہ کیا ہے، اور اپنے کتابوں میں انصاف ہر ایک کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن جو علماء ہوتے تھے، جو راہب ہوتے ہیں، جو پادری ہوتے ہیں، یہودیوں کے راہب اور عیسائیوں کے پادری وغیرہ، انہوں نے اپنے سرداروں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چینج کر دیا ہے، تبدیلیاں کر دیے، جیسے کہ تورات میں، انجیل میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال بتا دیے گئے تھے، ان کے قد و قامت اور حلیہ جو بھی بتایا گیا تھا، انہوں نے اس کو چینج کر دیا، قرآن مجید کے بارے میں جو باتیں آئی تھی اس کو چینج کر دیا، تو اس کو چینج کر کے اور تھوڑا سا مول خریدا۔ دنیا کا مول کیا ہوگا، قیمت کیا ہوگی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھی کوئی دے دے تو وہ بہت تھوڑا ہے آخرت کے مطابق، آخرت کی سزا کے مطابق۔
تو وہ انہوں نے جو یہ لیا اس کے بدلے میں اس کو چھپانے کے لیے سرداروں سے چاہے لیا یا اپنی سرداری چمکانے کے لیے اس کے پاس جو پیر مرید جو مرید وغیرہ آتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں، ان پر جو ہے تحفے تحائف ان کو دیتے ہیں، تو وہی جو ہے وہی مول ہوا نا، وہ مول جو ان کو ملتا تھا وہ بند نہ ہو جائے، تو ان کو اس کے لیے جو ہے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے سارے احوال اس میں چینج کر دیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا پیغمبر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ سارا چینجنگ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکموں کو چینج کر دیا ہے، جو اللہ نے اتارا تھا اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو مول لیتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں تو یہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھرتے ہیں، ان کے پیٹ میں خوراک نہیں جاتی، آگ جا رہی ہے، جیسے کسی خوراک میں کوئی زہر کوئی چیز ایسی ملی ہوئی ہو اور وہ جو پیٹ میں چلی جاتی ہے اور پیٹ میں آگ سی لگ جاتی ہے، گرمی سی آگ لگ جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں اور آخرت میں یہ آگ میں جلیں گے، اور اللہ نہیں کرے گا ان سے کلام۔ اللہ قیامت کے دن یعنی ان سے کلام نہیں کرے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو انڈائریکٹلی یعنی فرشتوں کے ذریعے ان کو سزا ملے گی، ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اور وہ جو ہے قیامت کے دن فرشتے ان کو دوزخ میں گھسیٹ کر لے جائیں گے، اور ان سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی، کہ یعنی ان کو کوئی ڈیل کوئی مہلت ہی نہیں دی جائے گی، کوئی نرمی ہی نہیں ہوگی ان کے فیصلے میں، اور نہ ہی ان کو پاک کیا جائے گا۔ یہ جو دنیا میں غلط کام کر کے بے حیائی اور ظلم اور ستم اور ناانصافی کر کے یہ ایک نجاست ہوتی ہے جو انسان کے ساتھ لگ جاتی ہے، تو یہ نجاستیں جو ہیں یہ دوزخ میں جا کے تو مسلمان جو ہوں گے ان سے تو پاک کر دی جائے گی، پاک ہو کے وہ پھر جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جو مشرکین ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا تو وہ ان سے نہیں پاک ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلتے رہیں گے اور دردناک عذاب ملتا رہے گا۔ ظاہر آگ کا عذاب کوئی آرام دہ تو نہیں ہوتا، دردناک عذاب ہوگا وہ، اور وہ اس میں جلیں گے۔ وہ عذاب اس عذاب کی آگ جو ہے جہنم کی آگ، وہ اس دنیا کی آگ سے بہت بڑھ کر ہیں، اس کی آگ تو لوہا اور پتھر ہوں گے، اس آگ کی ایندھن جو ہے وہ آگ پتھر اور لوہے کی آگ ہوگی، ایندھن اس کا پتھر اور لوہا ہوگا، اور اس میں لوگ جلیں گے۔ پھر آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک الذین، وہی تو لوگ ہے اشتروا الضلالۃ، خریدتے ہیں گمراہی، بالہدی، ساتھ ہدایت کے، یعنی بدلے ہدایت کے، والعذاب اور عذاب بالمغفرت، ساتھ مغفرت کے، اور وہ خریدتے ہیں گمراہی بدلے میں ہدایت کے اور عذاب بدلے میں مغفرت کے۔ فما، پس جو اسبرا ہم، وہ صبر کریں گے، اسبرا صبر، ہم ان کے لیے ہوتا ہے لیکن ادھر ہم وہ کے لیے استعمال کریں گے، پس جو صبر کریں گے وہ علی النار، آگ پر، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس جگہ پر علی النار کہ وہ صبر کریں گے آگ پر کون صبر کر سکتا ہے؟ لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس دنیا میں ہے، دنیا کی رونقوں اور زیبائش میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی رونق نے ان کے دل کو، اور بلکہ شیطان نے ان کے دلوں کو جو ہے وہ اس دنیا کی رونق میں لگا دیا ہے اور ان سے یہ کام کروا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بڑے صبر والے ہیں جو آگ پر صبر کر رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تو خرید رہے ہیں گمراہی بدلے میں ہدایت کے. میں نے اتنی ہدایت ان کے لیے بھیجی، پیغمبر بھیجے اور کتاب بھیجی، ان کو سمجھایا سب کچھ، اس کے باوجود وہ گمراہی لے رہے ہیں، سمجھ بوجھ کے جان بوجھ کے وہ گمراہی لے رہے ہیں بدلے میں ہدایت کے، اور عذاب کو قبول کر رہے ہیں بدلے میں بخشش کے. یعنی گمراہی، جب گمراہ ہوں گے، غلط کام کریں گے اور ہدایت کو چھوڑیں گے تو ظاہر عذاب ہیں ان کے لیے، اور مغفرت تو ہے ہی نہیں. پھر جب ہدایت نہیں ہے تو مغفرت کہاں سے آ گئی؟ اور پھر وہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ صبر کر رہے ہیں آگ پر کہ ہم بے شک جب ہوگا، کہتے ہیں نا کہ جب اگلے جہان آئے گی تو دیکھیں گے، اگلا جہان آئے گا تو دیکھیں گے، کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں. تو انہوں نے صبر کیا ہوا ہے آگ پر کہ بے شک جلیں گے پھر دیکھی جائے گی. تو یہ صبر جو کیا ہوا ہے یہ ادھر پھر دیکھیں گے کہ اس آگ پر کیسے صبر کریں گے. چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن کوئی نہیں ہوگا ان کی مدد کے لیے. اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے بلایا تھا، بھلا دیا تھا اس دنیا میں، اس جہان میں رونقوں کو دیکھ کے میں نے ان کو بلا دیا، میں نے ان کو بھلا دیا. مجھے بھی اب یہ یاد نہیں ہے، جلتے رہیں. میری نافرمانی کی، میں نے ان کو بنایا، میں نے ان کو سب کچھ دیا، میں نے ان کو خود مختاری دی دنیا میں. اور دنیا کیا ہے؟ آخرت کے مطابق کی نسبت ایک دن بھی نہیں ہے، ایک دن. اور یہ لوگ بلکہ ہم سب لگے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آخرت کو بلا دیا ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، اور اللہ برائی سے بچائیں اور سیدھے راہ پر چلنے کی ہدایت دیں. آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور کل پڑھیں گے. اللہ جو ہے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں. ہمیں دعا ہی کریں کہ ہم اس دنیا کی جھنجھٹوں، اس دنیا کے شیطانیت مشوروں سے اور جو کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے رک جائیں، اور اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. اور اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہماری آل اولاد کو، بھائی بہنوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، دوزخ کی آگ سے بچائے، اور قبر کی سختی آسان فرمائے. اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرے. یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تو ہی ہمیں دے، تجھ سے نہیں مانگے کہ تو اور کہاں جائیں گے. یا اللہ تو ہی ہماری دعا قبول فرما، اور ہماری بیماریاں اور تکلیفیں اور پریشانیاں ہم سے دور فرما. ہمارے لیے دنیا میں آسانی فرما کہ ہم ادھر سے اچھے کام کر کے چلے جائیں، ادھر سے اپنے لیے اچھا بھیجے آپ کے پاس. یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، رب العالمین ہے. یا اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت فرما، برائی سے بچا. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.